بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 205۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نہیں ہے نیکی کے پھیرو تم اپنے چہرے جانب مشرق کے اور مغرب کے، بلکہ نیکی جو ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر اور فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر اور تمام نبیوں پر۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، اور تمام نبیوں پر، اور دیا اس نے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافر کو اور مانگنے والوں کو اور گردنوں میں، اور اہتمام کیا نماز کا، اور دی اس نے زکوٰۃ۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے قول و قرار کو جب پیمان باندھا انہوں نے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور برداشت کرنے والے محتاجی میں اور بیماری میں اور سخت جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ جنہوں نے سچ کہا۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے لوگو جو ایمان لائے لکھا گیا تم پر جان کے بدل جان لینا مقتولوں میں۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدل آزاد، غلام کے بدل غلام، عورت کے بدل عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پس جو معاف کیا گیا اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، پس پیروی کرنا ہے دستور کے موافق اور اس تک پہنچانا ہے ممنونیت کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ معافی کا حکم آسان کرنا ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بڑی مہربانی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد معاف کرنے کے بعد، پس اس کے لیے دردناک سزا ہے اور تمہارے لیے جان کے بدل جان لینے میں۔ فلہ عذاب علیم، دردناک سزا۔ اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے جان کے بدل جان لینے میں زندگانی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ البر الف لام جنس کا یا عہد کا ہے، اور لیسا کی خبر مقدم ہے۔ ان تولو بتاویل مصدر ہو کر اسم مؤخر ہے۔ قبل تولو کا ظرف ہے۔ الکتب الف لام میم جنس کا ہے، تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں۔ النبیین الف لام استغراقی ہے، تمام انبیاء مراد ہیں۔ آتا آمنہ پر معطوف ہے۔ علی حبہ المال کا حال ہے۔ فی الرقاب عطا سے متعلق ہے۔ اقامہ کا امن پر عطف ہے۔ الموفونہ اسم فاعل من آمنہ پر معطوف ہے۔ مصدر ایفا پورا کرنا، اس کے مفعول پر با آتی ہے۔ الصابرین منصب علی المدح ہے۔ اخص یا امدح معذوف کا مفعول بھی ہے، یعنی خاص طور پر صابرین کا ذکر کرتا ہوں یا ان کی تعریف کرتا ہوں۔ البأساء اسم مؤنث ہے، بؤسن سے مشتق ہے، محتاجی غریبی فقر۔ الضراء اسم مؤنث ہے، نعما کی ضد بیماری تکلیف پریشانی۔ البأس سخت جنگ گھمسان کارن۔
عقائد و اعمال اسلام۔ توحید کا بیان پورا ہوا، اس کے آخر میں یہ بات آئی ہے کہ اہل کتاب آسمانی کتابوں کی باتیں چھپاتے ہیں جس کی ان کو سخت سزا ملے گی۔ اس پر وہ کہنے لگے ہم میں بہت سے اسباب مغفرت موجود ہیں، ہم اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نصارہ بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس سے مشرق کی طرف بیت اللحم کی طرف منہ کرتے ہیں، اور یہود مغرب کی طرف صخرہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ پھر ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت کریمہ کے شروع میں ان پر رد ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہی ساری نیکی نہیں جو ہدایت مغفرت کے لیے کافی ہو، بلکہ اس کے لیے عقائد صحیحہ اور اعمال ضروریہ پر کاربند ہونا ضروری ہے۔ بنیادی عقائد: نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ان کی تمام صفات و اسماء کے ساتھ ایمان لانا۔ نمبر 2، دنیا کے آخری دن قیامت کو ماننا۔ نمبر 3، فرشتوں کو ماننا۔ نمبر 4، اللہ کی تمام کتابوں کو مع قرآن کریم ماننا۔ نمبر 5، اللہ کے تمام پیغمبروں کو مع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماننا۔ جبکہ یہود و نصارہ قرآن کریم اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، پھر وہ ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کی مغفرت کا کیا سوال ہے؟ اعمال اسلام: اس آیت میں 5 اعمال کا ذکر ہے، باقی کا تذکرہ آگے ہے۔ نمبر 1، صدقہ خیرات کرنا، مال کی چاہت کے باوجود وجوہ خیر میں خرچ کرنا، مثلا صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کو دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں، غریبوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دینا، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کرنا۔ نمبر 2، نماز کا اہتمام کرنا، فرائض، واجبات اور مستحبات کا خیال رکھ کر اور ممنوعات مکروہات سے بچ کر پابندی سے وقت میں نماز ادا کرنا، قضا نہ ہونے دینا اور ہو جائے تو تلافی کرنا۔ نمبر 3، مال کی زکوٰۃ نکالنا اور اس کو محتاجوں تک پہنچانا۔ نمبر 4، جب کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے تو قول و قرار کا پاس کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ نمبر 5، اور خاص طور پر محتاجگی، فقر و فاقہ اور بیماری اور تکالیف میں صبر کرنا، برداشت کرنا، اور جب گھمسان کارن پڑے تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا، پیٹھ نہ پھیرنا۔ وہی لوگ جو ان عقائد کے حامل ہیں اور ان اعمال پر عامل ہیں، دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، وہی پرہیزگار ہیں، وہی ہدایت یافتہ اور مغفرت کے امید باندھ سکتے ہیں۔ آیت کریمہ: تمہارا مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف منہ پھیرنا ساری نیکی نہیں، بلکہ نیکی کا کام اللہ پر، آخری دن پر، فرشتوں پر، سب آسمانی کتابوں پر اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، اور اپنا محبوب مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دینا۔ اور اس نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے قول و قرار کو پورا کرنے والے، جب انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، اور خاص طور پر محتاجی اور بیماری میں صبر کرنے والے اور سخت معرکہ میں جمنے والے، یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ نمبر 1، قتل عمد میں قصاص لازم ہے۔ ربط: گزشتہ آیت کا آخری حکم تھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور برداشت کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ اب اسی قبیل کے چند احکام دیتے ہیں۔ مثلا حکم ہے قتل عمد میں قصاص کا، اور دونوں احکام میں مناسبت یہ ہے کہ جب کسی خاندان کا کوئی شخص قتل کیا جاتا ہے تو وارث آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ قاتل کے قبیلہ کا جو بھی آدمی مل جاتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، بلکہ کبھی ایک کے بدلے ایک سے زیادہ کو قتل کر دیتا ہے، یہ جائز نہیں۔ ایسی صورت میں برداشت سے کام لینا چاہیے اور قاتل ہی کو پکڑنا چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس لیے اب قتل عمد میں قصاص کا حکم دیتے ہیں۔ شان نزول: زمانہ جاہلیت میں یہود اور اہل عرب نے یہ دستور کر رکھا تھا کہ شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلے رذیل لوگوں کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک آزاد کے بدلے 2 کو قصاص میں قتل کرتے تھے۔ اس لیے اس آیت میں بدلے میں برابری کرنے کا حکم دیا ہے۔ قصاص کے لغوی معنی ہیں برابری کرنا، مجرم سے برابر کا بدلہ لینا، زیادتی نہ کرنا، یعنی مقتول کے مخصوص اوصاف جیسے عقل و فہم، حسن و جمال، چھوٹا بڑا ہونا، مقتول کا معزز یا مالدار ہونا وغیرہ امور کا لحاظ نہ کیا جائے، بلکہ کیونکہ سب جانیں برابر ہیں، مرد برابر ہیں، غلام برابر ہیں، عورت برابر ہیں، اگرچہ اوصاف میں تفاوت ہو، پس قصاص کے معنی ہیں برابری کرنا، 2 شخصوں کو ایک ہی حکم میں رکھنا، ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر مقتولوں میں قصاص فرض کیا گیا، یعنی قصاص شریعت کا لازمی حکم ہے، آزاد کے بدل آزاد، غلام کے بدل غلام، عورت کے بدل عورت قتل کی جائے، یہ برابری کرنے کا بیان ہے۔ تفسیر: یہاں تک آیت میں 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ قتل عمد میں قصاص فرض و لازم ہے، اس میں تساہل یا تغافل نہ برتا جائے۔ دوسرا حکم قصاص میں برابری کرنے کا ہے۔ یہ بات
الحر بالحر الآیہ سے بیان کی گئی ہے۔ پس آیت کے دونوں ٹکڑوں میں دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک قصاص کی فرضیت اور لزوم، دوسرے قصاص میں برابری کرنا۔ قصاص حد نہیں، اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حد وہ سزائیں ہیں جو قرآن حدیث یا اجماع سے ثابت ہیں اور جو حق اللہ تعالیٰ کے بطور واجب اللہ تعالیٰ کے طور پر واجب ہوتی ہیں، اور حق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزائیں مفاد عامہ کے طور پر مشروع کی گئی ہیں، یعنی لوگوں کے انصاب، اموال، عقول، اغراض کی حفاظت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ یہ سزا گناہ کرنے سے پہلے گناہ سے روکنے والی اور گناہ کرنے کے بعد سرزنش ہوتی ہیں۔ ان میں سفارش کی گنجائش نہیں، ثبوت ہو جانے کے بعد معاف بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے سنگین جرائم 5 ہیں: زنا، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی اور زنا کی تہمت۔ اور قصاص حد نہیں، اس لیے اس کو مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں، پورا قصاص بھی معاف کر سکتے ہیں اور بعض حصہ بھی، اور ورثاء چند ہوں تو بعض ورثاء بھی اپنا حصہ معاف کر سکتے ہیں اور بغیر عوض کے بھی معاف کر سکتے ہیں، اور دیت کے وغیرہ کے بدل بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اب تمام صورتوں میں قاتل کو قصاصاً قتل کرنا جائز نہیں، کیونکہ قصاص میں تجزی نہیں۔ پھر اگر دیت وغیرہ کے بدل معاف کیا ہے تو ورثاء بدل کا معقول طریقہ پر مطالبہ کریں، کیونکہ یہ بدل قاتل دے گا، عاقلہ شریک نہیں ہوں گے، اس لیے وہ حسب گنجائش دے گا، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ ٹال مٹول نہ کرے، ممنونیت کے ساتھ ادا کرے، اور یہ قصاص کو معاف کرنے کی گنجائش اللہ کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اگر ورثاء قصاص معاف کرنے کے بعد قاتل کو قتل کریں تو یہ ان کی طرف سے تعدی زیادتی ہوگی، جس کی ان کو دارین میں سزا ملے گی۔ دنیا میں وہ وارث قصاصاً قتل کیا جائے گا اور آخرت میں سزا الگ ملے گی۔ فائدہ: اس آیت میں وارث کو قاتل کا بھائی کہہ کر رحم کی اپیل کی ہے کہ قاتل اگرچہ وقتی اشتعال اور غلبہ شیطان کی وجہ سے قتل کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، لیکن بہرحال قاتل تمہارا بھائی ہے اور تم اس کے بھائی ہو، اور بھائی بھائی پر مہربان ہوتا ہے، پس وارث کو درگزر کرنے سے کام لینا چاہیے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ: پس جس قاتل کو اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ بھی معافی مل جائے تو وارث کو معقول طریقہ پر عوض کے مطالبہ کا حق ہے، اور قاتل کے ذمہ خوش اسلوبی سے وارث کو خون بہا پہنچانا ہے۔ یہ قصاص معاف کرنا تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور بڑی مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد یعنی قصاص معاف کرنے کے بعد زیادتی کرے، یعنی قاتل کو قتل کر دے، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ قصاص قتل در قتل نہیں، بلکہ اس میں انسانی زندگی کا تحفظ ہے۔ یہ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ قصاص ایک قتل کے بعد دوسرا قتل ہے، لیکن غور کیا جائے تو اپنے نتائج و اثرات کے اعتبار سے اس میں زندگی کا تحفظ ہے۔ اول تو قانون قصاص کے خوف سے کسی کو جلدی ارتکاب قتل کی ہمت ہی نہ ہوگی، اور کسی نے اس کا ارتکاب کر لیا اور مقتول کے ورثاء کو بدلہ لینے کا موقع دے دیا گیا تو آتش انتقام بجھ جائے گی اور ممکن ہے معاف کر دے، اور قصاص لے بھی لے تو اب یک بعد دیگر انتقام لینے کا سلسلہ قائم نہ ہوگا اور بے قصوروں کی جان نہ جائے گی، معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا۔ اس طرح قانون قصاص میں حیات انسان کا تحفظ ہے۔ آسان تفسیر از مولانا خالد سیف اللہ زید مجدہ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور تمہارے لیے اے عقل مندو قصاص جان کے بدل جان لینے میں زندگی ہے تاکہ تم قتل سے بچو۔ فائدہ: سزا سے سزا کا ہوا خوف بہتر ہے۔ جب میں راندیر میں مدرس تھا تو سورت نیویارک کالج کے ایک پروفیسر میرے پاس ایک انگریزی رسالہ لے کر آئے۔ اس میں کسی کا مضمون تھا کہ اسلام میں بھیانک سزائیں ہیں جو بربریت ہے۔ پروفیسر صاحب اس کا جواب لکھنا چاہتے تھے، ان کو معلومات درکار تھیں۔ میں نے ان سے کہا آپ ایک سال کے امریکہ اور سعودیہ کے اعداد شمار لائیں، زنا، چوری، قتل اور ڈکیتی کی واردات کتنی ہوئی ہیں؟ 10 سال کا چارٹ بنا کر لائے۔ امریکہ میں ہر 10 منٹ میں ایک ناحق قتل ہوتا ہے، سعودیہ میں 10 سال میں 15 آدمی قصاصاً قتل کیے گئے، یعنی 15 ناحق قتل ہوئے، اور زنا چوری کے واقعات تو بے حد و حساب تھے۔ میں نے ان سے کہا اس مضمون کا یہ جواب ہے: سزا سے سزا کا خوف بہتر ہے۔
اور سنگساری کا تو 10 سال میں ایک واقعہ ہی پیش آیا تھا اور عورت کی عزت محفوظ ہو گئی۔ کتب علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذین یبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، لکھی گئی تم پر جب موجود ہو تم میں سے کسی کے پاس موت اگر چھوڑا ہو اس نے بہت مال وصیت ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے جانے پہچانے طریقہ پر، حقا لازم ہے علی المتقین ڈرنے والوں پر، فمن بدلہ پس جو بدلے اس کو، بعد ما سمعوا بعد اس کو سننے کے، فانما اسمہ تو اس کے سوا نہیں ہے اس کا گناہ، علی الذین یبدلون ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پر جو شخص ڈرا وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری سے یا گناہ سے، پس اصلاح کی اس نے ان کے درمیان تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ نمبر 2، آیت کریمہ منسوخ بھی اور غیر منسوخ بھی۔ قرآن کریم میں نسخ ہوا ہے، یعنی بعض احکام میں تبدیلی آئی ہے۔ شروع میں 2 نمازیں تھیں، پھر شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، پھر جو احکام بالکلیہ منسوخ کیے گئے ان کی آیتیں اٹھا لیں یا بھلا دیں۔ جو احکام فی الجملہ منسوخ کیے گئے وہ آیتیں قرآن میں باقی ہیں تاکہ بعض مواد میں ان پر عمل ہو سکے۔ جیسے ابتدا میں 10 گنا دشمن سے مقابلہ ضروری تھا، پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور تباہ میں ضعف آیا تو 2 گنا سے مقابلہ ضروری ہوا، مگر 10 گنا کی آیت باقی ہے کیونکہ آئندہ ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ مسلمان کم ہو جائیں تو 10 گنا سے مقابلہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح زیر تفسیر آیت منسوخ بھی ہے اور بعض حالات میں اس پر عمل ہے، اس لیے آیت باقی ہے۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ مردہ کا مال اس کی بیوی اور اولاد کو بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا، ماں باپ اور دیگر اقارب محروم رہتے تھے، اس لیے مرنے والے پر ماں باپ وغیرہ اقربا کے لیے وصیت فرض کی گئی۔ پھر میراث کی آیتیں اتریں اور ماں باپ اور بعض اقربا کے حصے متعین کر دیے۔ حدیث میں حکم دے دیا کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، مگر 2 صورتیں اب بھی باقی ہیں۔ نمبر 1، ذوی الارحام جن کا ذوی الفروض اور عصبات کی طرح حصہ متعین نہیں اور وہ حاجت مند ہیں، ان کو دینا ضروری ہے۔ جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہوتا ہے مگر کبھی پوتے کو دینا مصلحت ہوتا ہے تو ان کے لیے تہائی ترکہ میں سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، کبھی میت کے پیچھے ترکہ کا بڑا جمیلہ ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ زبردست سب ترکہ دبا لیں گے اور کمزور دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ املاک کی ایک لسٹ بنا دی جائے اور ورثاء کے لیے حسب حصص شرعیہ وصیت کی جائے اور اس کو کورٹ میں رجسٹر بھی کرا دیا جائے تاکہ پیچھے بدعنوانی نہ ہو اور ضعیف ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کو ان کا حصہ ملے اور غیر وارث اقربا کو بھی حسب وصیت ملے۔ ان 2 صورتوں میں زیر تفسیر آیت پر عمل ہوگا، اس لیے اس کو تلاوت میں باقی رکھا ہے، پس آیت فی الجملہ منسوخ ہے اور بعض مواد میں اس پر عمل ہے۔ قتل عمد میں مقتول کا وارث پریشان ہوتا ہے، اس لیے اس کی اشک شوئی کے لیے قصاص مشروع کیا، اور جب کوئی بڑا مالدار مرتا ہے اور بڑا ترکہ چھوڑتا ہے اور زبردست ہر چیز پر قابض ہو جاتے ہیں اور کمزور دیکھتے رہ جاتے ہیں تو ان کی پریشانی کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اس لیے ان آیات میں ان کی پریشانی کا مداوع ہے۔ چند ضروری مسائل۔ نمبر 1، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، یہ حکم حدیث حسن سے ثابت ہے، ترمذی 1220 کتاب الوصایا، اس لیے کہ شریعت نے خود ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ پہلے مرنے والا بے عنوانی کرتا تھا، کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے زیادہ کی وصیت کرتا تھا، اس لیے شریعت نے خود ورثاء کے حصے متعین کر دیے تاکہ بے عنوانی کا سد باب ہو جائے۔ البتہ غیر وارث کے لیے تہائی ترکہ سے وصیت جائز ہے۔ نمبر 2، وصیت تہائی ترکہ تک ہی جائز ہے، زائد کی وصیت یا وارث کے لیے وصیت ورثاء کی رضامندی پر موقوف رہتی ہے۔ اگر ورثاء عاقل بالغ ہوں تو وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں اور بعض ورثاء نابالغ یا پاگل ہوں تو عاقل بالغ اپنے حصہ سے نافذ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، وصیت کرنا واجب نہیں، مستحب ہے، البتہ کسی کے ذمہ حقوق واجبہ ہوں، کسی کا قرض ہو یا نماز، زکوٰۃ، روزے
اور حج فرض باقی ہو تو تہائی ترکہ سے وصیت کرنا واجب ہے۔ زائد کی وصیت عاقل بالغ ورثاء کی اجازت پر موقوف رہے گی۔ نمبر 4، اگر اندیشہ ہو کہ مورث کی موت کے بعد زبردست کمزوروں کا حق ماریں گے تو مناسب ہے کہ مورث تمام املاک کی لسٹ بنا دے اور ورثاء کے لیے حسب حیثیت شرعیہ وصیت کرے اور غیر وارث کے لیے تہائی ترکہ سے وصیت کرے، پھر اس کو کورٹ سے رجسٹر بھی کرا دے تاکہ بعد میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ نمبر 2، حسب حیثیت شرعیہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا۔ اگر کوئی شخص بڑا ترکہ چھوڑ رہا ہو اور اندیشہ ہو کہ والدین اور دیگر وارث یا غیر وارث اقربا محروم رہ جائیں گے، بیوی بچے سب دبا لیں گے، تو اخلاقی فریضہ ہے کہ مورث معروف طریقہ پر والدین اور دیگر اقربا کے لیے وصیت نامہ لکھے، اور معروف طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ ورثاء کے لیے حسب حیثیت شرعیہ اور غیر وارث رشتہ داروں کے لیے تہائی ترکہ سے وصیت کریں۔ جیسے پوتے وارث نہ ہوں، ان کو دینا ضروری ہو تو تہائی ترکہ سے ان کے لیے وصیت کرے اور وصیت نامہ پر گواہ بنا لے اور کورٹ سے رجسٹر بھی کرا دے تو اور بھی اچھی بات ہے تاکہ بعد میں کوئی حق تلفی نہ ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ترجمہ، فرض کی گئی تم پر جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور اس نے بڑا مال چھوڑا ہو، وصیت کرنا حسب دستور والدین اور رشتہ داروں کے لیے بچنے والوں پر لازم ہے۔ وصیت میں تبدیلی کرنے کا گناہ تبدیلی کرنے والوں پر ہے۔ مرنے والا تو انصاف سے وصیت کر مرا، بعد میں وارثوں گواہوں نے اس میں تبدیلی کی اور حسب وصیت نہ دیا تو مورث پر کوئی گناہ نہیں، وہ تو اپنا فرض ادا کر گیا، اب سارا گناہ تبدیلی کرنے والوں پر ہوگا، وہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں اور سب کچھ جان رہے ہیں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، پس جو وصیت کو سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ اس پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ مورث کی حیات میں یا موت کے بعد وصیت نامہ میں مناسب تبدیلی کرانا جائز ہے۔ کسی نے وصیت نامہ میں بے جا طرفداری کی اور دانستہ یا نادانستہ حکم الہی کے خلاف ورزی کی، پھر کسی وارث یا ورثاء یا گواہ نے مورث سے شریعت کے حکم کے مطابق وصیت نامہ میں تبدیلی کرائی اور وصیت نامہ ٹھیک کرا دیا، یا عاقل بالغ ورثاء نے باہمی رضامندی سے آپس میں وصیت نامہ ٹھیک کر لیا تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مورث کی غلطی معاف فرمائیں گے اور اس پر مہربانی فرمائیں گے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ، پس جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا یا گناہ کا اندیشہ ہو، پس اس نے ان کے درمیان اصلاح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔